یہ پرومس لینڈ کا نقشہ ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا. بائبل میں جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 On that day the Lord made a covenant with Abraham and said to your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river the Euphrates. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے جینیسس میں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی قوم کو، ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اولاد میں، آپ کی نسل کو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا جو حصہ ہے یہ یہاں حکومت عطا فرماؤں. تو اس کو یہودی عموماً پرومس لینڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کنسپیریسی تھیوریز ہیں اور کسی نے بس اپنی طرف سے یہ الٹپ بنا دیا. ایسا نہیں ہے، یہ بائبل میں ایک نہیں مختلف مقامات پر لکھا ہوا ہے. اور اسرائیل کے نقشے میں بھی یہ جو دو آپ کو پٹیاں دکھائی دیتی ہیں تو عموماً وہ اسی کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ ڈوم آف دا راک ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک رشین جو گزرا ہے لیو پنسکر، یہ اس کی کتاب ہے آٹو ایمینسیپیشن. یہ بہت مختصر سا، بلکہ اس کو بکلیٹ کہنا چاہیے. آٹو ایمینسیپیشن میں اس نے 1882 یعنی سلطنت عثمانیہ کا جو بالکل آخری زوال کا دور، جس میں باقاعدہ پھر یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ the Jewish people has no fatherland for its own, though many motherlands, no center of focus or gravity, no government of its own, no official representation. They home everywhere, but are nowhere at home. The nations have never to deal with a Jewish nation, but always with mere Jews. The Jews are not a nation because they lack a certain distinctive national character inherent in all other nations, which is formed by common residence in a single state. اس شخص نے اس کا اختتام اس جملے پر کیا کہ help yourselves and God will help you. یہ جدید جو یہودیت کا جہاں پر آپ کو ایک تصور زائنزم کے تناظر میں نظر آتا ہے، تو اس عہد میں یہ بانی سمجھا جاتا ہے جس نے یہ تصور پیش کیا کہ یہودیوں کے پاس مدر لینڈز تو ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی فادر لینڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اپنی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. تو اس کی کتاب آپ کو جوئش ورچوئل لائبریری، یہ ایک ویب سائٹ ہے، جتنا یہودیوں کا مذہبی اور سیاسی لٹریچر ہے وہ اوتھینٹک لٹریچر آپ کو جوئش ورچوئل لائبریری پر آپ کو مل جاتا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ بڑا مشہور شخص ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو ہم نے رکھا بھی اس لیے تھا کہ ارطغرل ڈرامہ آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا. پھر کرولوش عثمان شروع ہوا تو لوگوں میں، نوجوانوں میں بڑا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ وہ مسلمانوں کی جو عروج کی تاریخ ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں. تو یہ تھیوڈور ہرزل کی اوریجنل تصویر ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ڈرامے میں نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ظاہر ہے کہ اس کی ری انیکٹمنٹ ہے. تو تھیوڈور ہرزل نے ٹھیک اس کے کچھ برس کے بعد، کیونکہ اس نے فادر لینڈ کا تصور پیش کیا تھا، اس نے جوئش اسٹیٹ میں یہ بتایا کہ وہ ریاست جہاں بطور فادر لینڈ ہمیں رہنا چاہیے وہ یروشلم، اس ریاست کو بیت المقدس کہتے ہیں. یہ تھیوڈور ہرزل ہے. بریٹانیکا میں آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کا پہلا پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے. اور باضابطہ طور پر 1896 میں اس نے جوئش اسٹیٹ لکھی اور یہودیوں کے اندر یہ فکر پیدا کی کہ تمہیں چاہیے کہ تم ورلڈ زائنسٹ فیڈریشن کے ساتھ جڑ جاؤ اور اپنا سب کچھ اسرائیل کے قیام کے لیے قربان کر دو. ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ سلطان عبدالحمید ثانی کا بتایا کہ میں 1 انچ زمین بھی فلسطین کی نہیں دوں گا. تو یہی وہ شخص ہے جو سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا. یہ بیلفور ڈیکلیریشن نہایت اہمیت کا حامل ہے. جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو فرسٹ ورلڈ وار میں جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، جس میں آسٹریا ہنگری، جرمن اور آٹومن امپائر، بلغاریہ کے مقابلے میں روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ، تو ان جنگوں کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ٹرسٹ ٹیریٹری کے طور پر بیت المقدس کو برطانیہ کے پاس رکھا گیا. اور یہ پوری ایک سازش کے طور پر، جس طرح
ڈپلومیسی کے اندر کس طرح سے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، پوری ڈپلومیسی کے ذریعے سے ٹرسٹ ٹیریٹری کے طور پر اس کو اپنے پاس رکھا گیا۔ اور یہ بیلفور ڈیکلیریشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بیلفور ڈیکلیریشن کیا ہے؟ یہ 1917 اسٹیٹمنٹ آف برٹش سپورٹ فار دا اسٹیبلشمنٹ ان پیلسٹائن آف اے نیشنل ہوم فار دا جوئش پیپل۔ اٹ واز میڈ ان اے لیٹر فرام آرتھر جیمس بیلفور دا برٹش فارن سیکریٹری ٹو لائنل والٹر روتھشائلڈ۔ اس کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا خاندان کا۔ اور یہ یہودیوں کا ایک ظاہر ہے کہ اس زمانے میں روتھشائلڈ خاندان ایک بہت بڑی خدمت یہودیوں کے لیے سر انجام دے رہا تھا۔ یہ لیٹر ہے جو بیلفور نے روتھشائلڈ کی طرف لکھا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے اس میں کہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ ویو ود فیور the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavor to facilitate the achievement of this object۔ یہ برطانیہ کا سیکریٹری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آرتھر جیمس بیلفور، یہ ورلڈ زائنسٹ فیڈریشن کو خط لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation۔ تو یہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو ان کی اپنی ویب سائٹس پر بھی ملتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی آپ جائیں تو یہ آپ کو ایزیلی وہاں پر اویلیبل ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے جوئش کنسپریسی اینڈ دا مسلم ورلڈ۔ اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ مولانا عبدالعزیز نے لکھا ہے۔ مولانا ظفر احمد انصاری ایک بڑے صاحب علم گزرے ہیں، اور اس پر جو ایکسپلینیٹری نوٹس ہیں مصباح الاسلام فاروقی کے، یہ کتاب آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ ورلڈ وار کے اندر جب مسلمان سلطنت عثمانیہ میں بہت کمزور ہو گئے ہیں تو اس دور میں مدینہ منورہ کا جو گورنر ہے فخری پاشا، یہ بہت اہم شخصیت اس لیے ہے کہ جب بیلکنائزیشن ہوئی ہے، تقریباً 50 سے زائد ممالک کے حصے بکھرے کیے گئے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اس زمانے میں مدینہ منورہ کی جو گورنرشپ ہے، خدمت تھی، وہ فخری پاشا کے پاس تھی۔ اور اس پر جو نسیم احمد صاحب کی کتاب ہے حجاز ریلوے، وہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جو فخری پاشا ہے، فخر الدین پاشا یا عمر فخر الدین پاشا، اس کا خاص کمال یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر مدینہ منورہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ جب مدینہ طیبہ کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جان دے دوں گا لیکن مدینہ منورہ کی سیکیورٹی کو میں مدینہ حوالے نہیں کروں گا۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر انٹرنل کانفلکٹس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا کہ شریف مکہ نے خود ترکان عثمان کے خلاف بغاوت کی اور مسلمان آپس میں اس زمانے میں لڑتے رہے۔ تحریک وہابیت کا جو اس دور میں عروج ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی، اکنامکلی اور ریلیجیس ایسپیکٹ سے ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، اور ایگزیکٹلی وہی حالت تھی، کوئی زیادہ اونچ نیچ نہیں ہوگی جو حالت اس وقت آپ کو مسلمانوں کی نظر آ رہی۔ تو جب بالکل آپ ڈی اسٹیبلائزڈ ہو گئے، اس شخص نے مدینہ منورہ کی خدمت کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ یہ محاصرہ تنگ ہوتے ہوتے صرف مسجد نبوی شریف تک رہ گیا، اور فخری پاشا نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی میں مسجد نبوی حوالے نہیں کروں گا۔ اور بالآخر جب انہوں نے آخری جمعۃ المبارک کو خطبہ دیا ہے تو یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں جب یہ خدمت سر انجام دے رہے تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر شریف ہے اس کے اوپر جب یہ چڑھے ہیں تو انہوں نے بائیں طرف رخ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو مسجد نبوی شریف میں کوہرام مچ گیا کہ یہ مطلب ایک بڑی خدمت تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، تو وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہی تھی۔ تو اس وقت بالآخر فخری پاشا جو ہے وہ معصور ہوتے ہوتے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہولی چیمبر ہے، جو سنہری جالیاں آپ کو نظر آتی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں بند کر لیا، اور کئی دن کے بھوکے پیاسے اور رات کے جاگے ہوئے۔ تو جب انہوں نے جالی مبارک میں اپنے آپ کو بند کیا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ یہ مدینہ شریف کی گلیوں میں کہیں چل رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں، مدینہ منورہ کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، اور اس دوران میں سیاہ جبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ تو یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں چلے گئے، اور بالآخر
کئی دنوں کے جاگے ہوئے تھے تو ان کو وہاں اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور اسی حالت میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو اپنا ویپن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے رکھا تھا کہ میں نے سرنڈر حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، میں نے برٹش امپائر کے سامنے سرنڈر خود کو نہیں کیا۔ تو فخری پاشا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ 1948 14 مئی اسٹیٹ آف اسرائیل از بورن، یہ اس زمانے کا اخبار ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو پہلے گرین میں پیلسٹائن نظر آتا ہے، پھر آپ دیکھیں فلسطین سکڑتا جا رہا ہے اور جو اسرائیل ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس طرح سے پوری امت مسلمہ کا انہوں نے جو ہے وہ حصے بکھرے کیے اور تباہی بربادی جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ اس میں آپ کو میں 2 چیزیں ضرور دکھانا چاہتا ہوں۔ جب سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں، آپ کو جب شکست ہوئی ہے 1917 میں، جب شریف مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کی ہے اور ورلڈ وار فرسٹ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کرب انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا ہے تو اس وقت مسلمان بہت ہی سلی مذہبی مسائل میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار تھے۔ جس طرح آج بھی آپ بہت سارے مسائل پر ایک دوسرے کے اختلافات سن رہے ہوتے ہیں، تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہندوستان کے مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اور دیگر مسلمان بھی باہم دست و گریباں تھے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں کے پاس کم از کم یہ اعزاز ضرور ہے کہ تحریک خلافت کو بھی انہی لوگوں نے آخری وقتوں میں جو ہے وہ جاری رکھا۔ یہ جنرل ایلن بی ہے جو بیت المقدس میں داخل ہوا، اور جب 1917 میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی ہے تو اس شکست کے نتیجے میں بیت المقدس آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے، اور یہ اس زمانے کی اوریجنل فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ انگریزوں کی فوج ہے جو بیت المقدس میں داخل ہو گئی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ظاہر ہے جب شکست ہو گئی جنگ میں تو کیا کریں گے، تو مسلمان باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر یا کہیں اپنی ذلت اور رسوائی کا نظارہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ تو بیت المقدس 1917 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ ساری برٹش فوج ہے، اور یقیناً اس میں یہودی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہودیوں کا 2000 سال کے بعد، تقریباً یہودی 2000 سال کے بعد بیت المقدس میں داخل، تو تقریباً 2000 برس کے بعد یہودیوں کو یہ موقع آیا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کے اندر وہ داخل ہوئے۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کے وہ حصے ہیں جو ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی ہے، تو ہمارے ہاں یہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس طرح سے ان تاریخ کی گوشوں کو جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا۔ سوال یہ ہے کہ یہودی آخر مطلب اتنی کاوش کہ لیو پنسکر نے آٹو ایمانسپیشن لکھی، تھیوڈور ہرزل نے باقاعدہ دا جوئش اسٹیٹ لکھ دی، اور اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے صرف چند یعنی سالوں کے اندر سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے بعد، ظاہر ہے کہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم گیپ دیتے ہیں تو پھر لوگ اس طرح سے ان کو موقع ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو ڈیمالش کر کے یہودی یہ بنانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے وقت میں وہ یہ کر سکیں، لیکن اب باضابطہ طور پر ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچھڑا جو ہے وہ ان کے دل سے نکل نہیں رہا، تو اس کو وہ ٹیمپل آف سولومن بھی کہتے ہیں، اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عین جو قبۃ الصخرہ جہاں ہے، پورا مسجد اقصیٰ کا احاطہ، یہ وہاں پر اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جتنا اسٹون آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پتھروں کو تلاش کر کے انہی قدیم پتھروں سے دوبارہ اس کو بنایا جائے۔ دیکھیں جب خلافت ختم ہوئی ہے، خلافت کو، کیونکہ سوال یہ بہت لمبا ہے، اگر آپ ابھی آپ کیونکہ تقابل ادیان پڑھتے ہیں مجھ سے، آپ اگر ایم فل میں آ گئے تو ایم فل میں جب ہم خطبات اقبال پڑھاتے ہیں تو وہاں اس میں ایک عنوان ہے جس میں اس بارے میں بات ہوتی ہے، خلافت کے بارے میں۔ تو میں بہت مختصر کامنٹ اس پہ کر دوں گا، ذرا تفصیل میں شاید ہم نہیں جا سکیں گے۔ خلافت کا مطلب ہے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ کلام اور اس کی ہدایت کے مطابق اللہ کے نظام کا نفاذ۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے سکسیسرشپ، نیابت۔
تو خلافت میں جو مسلمانوں کا امیر ہے تو اسے اس کا جو فنکشن ہے وہ ایز اے وائسیجرنٹ ٹو آلمائٹی گاڈ ہوتا ہے، وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرتا ہے، ایز اے سکسیسر ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتا ہے، اور وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو ایک بنیادی بات اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب مسلمانوں کی تاریخ کے تقریباً یہ 1400 سال آپ دیکھتے ہیں تو ایک عہد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ظاہری حیات طیبہ کا دور ہے، یہ عہد نبوت کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے جو امام حسن علیہ السلام پر خلافت راشدہ کا دور مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر جو آگے کا دور ہے اس کو ہم عمومی طور پر خلافت عامہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن خلافت راشدہ کا ٹائٹل اس کو نہیں دیا جاتا۔ تو جب مسلمانوں کی آپ عروج کی بات کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اسلام کو ایک سورس آف گریویٹی اور ڈرائیونگ فورس کے طور پر تسلیم کرنے کے نتیجے میں ہی ہے۔ جب سے نیشن اسٹیٹس بنی ہیں آپ دیکھ لیجئے مسلمان کس قدر ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان اور یمن اور سیریا، یہ تمام علاقے اس وقت آپ کے سامنے۔ تو لہٰذا تاریخ کے مطالعے سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں جب تک خلافت کا انسٹیٹیوشن ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے طور پر رہا تو مسلمان صرف ایک چھوٹے سے خطے پر حکمران نہیں رہے، بلکہ ان کی ریاست کی حدود دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی۔ اور آپ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے لے کر یہ پورا ایران، افغانستان اور شمالی افریقہ تک، اور وہاں سے چین اور پورا عربستان، ہندوستان تک مسلمانوں کی سلطنت کی جو حدود تھیں وہ پھیلی ہوئی تھیں۔ تو لہٰذا جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو 3 قسم کے نظام متعارف کروائے گئے، ویسٹرن ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ اور مونارکی۔ باضابطہ طور پر بادشاہت کا نظام مسلمانوں میں شروع کروایا گیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی آپ کو ملوکیت کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، لیکن اس میں کسی حد تک یہ ضرور تھا کہ ریاست اور عوام میں یہ سوشل کانٹریکٹ ضرور قائم تھا کہ ریاستی امور قرآن و سنت کے مطابق چلائے جائیں گے۔ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ضرور ہوں گی، لیکن جو ان میں بنیادی طور پر یعنی جو اصل روح کار فرما تھی وہ یہی تھی کہ ریاست کے امور جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہیں گے۔ لہٰذا اگر کہیں غلطیاں، کوتاہیاں آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ ضرور غلط ہوگا، جس نے بھی غلط کیا ہے وہ غلط ہوگا، اس کی غلطی کو درست نہیں کہا جائے گا، لیکن مجموعی طور پر اگر مسلمانوں کے پورے تصور خلافت اور نظام خلافت پر اگر اعتراض کیا جائے گا تو ظاہر ہے یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ہی باپ کے بہت سارے بیٹے ہوں اور ناخلف بیٹے ہوں، اور ایسے بیٹے ہوں جو ملک کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو جو زیادہ ذہین ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تو پھر وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ یا تو ریاست کو بچایا جائے یا ریاست کے حصے بکھرے کر کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اس کے بعد جو ہندوستان میں حکومت کی ہے تو آخری بڑا جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہ اورنگزیب عالمگیر ہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور بھائی اگر حکومت میں آ جاتے تو یقیناً ہندوستان کے ٹکڑے بہت پہلے ہو چکے ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے تو وہ نظام مسلمانوں کا ہمیشہ آئیڈیل نظام رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی خلافت کی وسعت ہمیشہ پھیلی رہی، اور اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اگر کوئی ملک حملہ آور ہوتا تھا مل کر اس کا مقابلہ کیے کرتے تھے۔ نیشن اسٹیٹس کے بعد تو ہم جس ذلت اور رسوائی کا اس وقت شکار ہیں تو وہ سب اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو مقصد یہ سب بتانے کا یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے حال کی درستگی نہیں کر سکتے اور مستقبل کو آپ آباد نہیں کر سکتے، مستقبل کو آپ محفوظ نہیں بنا سکتے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور جو غلطیاں، کوتاہیاں ہمارے آباء و اجداد سے ماضی میں ہوئی ہیں
تو ہم ان کا ازالہ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے عروج کے اس دور کو پانے کی کوشش کریں. صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں بلکہ دوبارہ اس عروج کے زمانے کو پانے کی کوشش کریں. اور ممکن ہے کہ اس کوشش اور جد و جہد میں کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد ایسا نکل آئے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس عظمت رفتہ کو مسلمانوں کو عطا فرمائے. سلطان محمد فاتح نے 21 برس کی عمر میں قسطنطینیہ فتح کیا تھا. تو آپ میں سے مجھے نہیں پتا کوئی 21 برس میں ہے یا نہیں. 21 برس کی عمر میں اس نوجوان نے سلطنت عثمانیہ کے اس یعنی عظیم سپوت نے قسطنطینیہ فتح کیا. اور اس کی قبر پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں لکھی ہوئی ہے کہ تم ضرور بالضرور قسطنطینیہ کو فتح کرو گے. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. وہ فاتح کتنا اچھا فاتح ہوگا اور وہ لشکر کتنا اچھا لشکر ہوگا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب اس خطے میں صحابہ کرام کے دور میں مجاہدین آئے تو آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر مسلمان قسطنطینیہ کو فتح نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ جہاں تک جا سکیں میری قبر وہیں بنا دیں. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ایک خاص مقام پر بنا دی گئی. اور علامہ بدر الدین عینی نے اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے اس یعنی احادیث کی شروحات میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر لوگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو رہنے والے مدینہ منورہ کے، لیکن مزار کہاں پر ہے؟ قسطنطینیہ. قسطنطینیہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ تو ترکی میں استنبول میں ان کا مزار شریف موجود ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور فرمائے اور ہمیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے.